الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصيبوا قوما بالجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بہت سارے ممالک کے اندر، بلکہ ہم یوں کہہ دیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک مسالک کی عجیب سی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. ہر عالم جو ہے وہ کھڑا ہو کر صرف اپنے مسلک کو بچانا چاہتا ہے یا وہ اپنے مذہب کو بچانا چاہتا ہے. مجھے یاد آتا ہے اس وقت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ جس کو تھانوی صاحب نے وحدت الامت کے رسالے کے اندر ذکر کیا کہ آپ آخری وقت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے، غمزدہ تھے، رو رہے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، میں نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عمر کو کیسے ضائع کر دیا؟ آپ کے تو عرب اور عجم کے اندر بڑے بڑے شاگرد ہیں، آپ نے کیسے عمر کو ضائع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی مسلک حنفیہ کو، امام ابو حنیفہ کے مذہب کو بچاتا رہا، اسی لیے میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ میں نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا. تو دوستو بالکل یہی بات ہے کہ اس وقت آپ جو دیکھتے ہیں کہ جو پیک کے جو علماء جو نظر آتے ہیں آپ کو میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر، آپ ان علماء کو دیکھیں کہ اللہ ماشاءاللہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ صرف اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. انہی جو ہے وہ مذہب کے بچانے والوں میں، انہی مذہب کے حاملین میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس وقت ابھرا ہے اور اس کی زبان چرب زبان جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا اودھی سیدھی باتیں وہ بندہ کہتا ہے. جس کو چاہے جو ہے وہ جن کا تعلق اگر احناف کے ساتھ ہے تو اس کو بچا لے گا، اگرچہ وہ اس کے زبان سے کفر ہی کیوں نہ نکلا ہو، بس اگر وہ حنفی ہے تو وہ بچ جائے گا. تو انہی میں سے مولانا مفتی عبد الوحید قریشی صاحب جو کہ احناف کے اس وقت جو ہے ایک عجیب قسم کے مفتی ہیں اور جو اس وقت بہت زیادہ ابھر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ایک گفتگو کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی المذہب قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے کیونکہ ان کو جو ہے امام بخاری کو جو ہے شافعی المذہب کی کتاب کے طبقات الشافعیہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ شافعی المذہب تھے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علوم کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، علوم کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے. ان کو علوم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب محدثین کی یہ یا جب فقہا کی یہ اصطلاحات ہوتی ہیں کہ کوئی امام بخاری کو طبقات الحنابلہ کے اندر ذکر کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، کوئی امام بخاری کو طبقات الشافعیہ کے اندر ذکر کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، کوئی امام بخاری کو طبقات صوفیہ سے ذکر کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے. یاد رکھیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس اصطلاح کے بارے میں جو ہے جناب مفتی صاحب کو پتہ نہیں چل سکا. وہ کیا ہے؟ وہ دراصل اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے کوئی سی طبقات کے اوپر کتاب لکھتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کا دراصل سے جو ہے وہ ان کا تلمذ کا علاقہ تھا، امام بخاری کا تلمذ کا علاقہ ہوتا تھا. تو اس تلمذ کے علاقے کی وجہ سے اگر ان کا امام شافعی امام احمد کے حوالے سے تلمذ کا علاقہ ہے تو امام بخاری کو اس کی نسبت دے دی. امام شافعی کی تلمذ کا علاقہ ہے تو امام شافعی کی نسبت دی گئی. اس طرح تو اگر دیکھا جائے تو اگر یہی بات ہے تو پھر امام بخاری کو طبقات الحنفیہ میں بھی ذکر کرنا چاہیے، جبکہ کوئی بھی امام بخاری کو طبقات الحنفیہ میں ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ امام بخاری کا خود کا بیان ہے، کیونکہ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تحصیل میں آپ نے سفر فقہ حنفی اور اس کے اصول تخریج کو بھی خوب حفظ کیا تھا. اسی لیے امام بخاری کا اپنا خود قول جو ہے وہ ابن حجر الاسقلانی نے صحیح بخاری کا جو مقدمہ ہے حجی ساری میں ذکر فرمایا. امام بخاری فرماتے ہیں عرفت کلام ہؤلاء، میں نے ان لوگوں کے کلام کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ کلام کرتے ہیں نا، اور جس طرح سے یہ توجیحات دیتے ہیں، اور جس طرح سے وہ صحیح حدیث کے خلاف جو ہے وہ اپنی منمانی تشریحات کرتے ہیں، کہ تو میں نے سب پہچان لیا ہے. لیکن کسی نے بھی ان کو امام بخاری کو ذکر نہیں کیا. بات یہ ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ یہ امام علامہ عجوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ بڑی زبردست بات کی. آپ کہتے ہیں کہ کان مجتہدا مطلقا وقتہ السخاء يقال المیل يقال مجتہدا مطلقا صرح بتقی الدین ابن تیمیہ فقال انه امام فی الفقہ
من اہل الاجتہاد، یعنی امام بخاری مجتہد مطلق تھے۔ علامہ سخاوی نے ان کو اختیار کیا اس بات کو اور اسی طرف ترجیح دی ہے، اور امام بخاری مجتہد مطلق تھے۔ آپ کے مجتہد مطلق ہونے کی تصریح ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، اور آپ نے کہا کہ آپ وہو امام فی الفقہ، آپ فقہ کے اندر بہت بڑے امام تھے، من اہل الاجتہاد، اور اجتہاد میں سے بھی آپ بہت بڑے امام تھے۔ تو لہذا یہ بات کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ زیادتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل ان کو جو تلمس کا جو علاقہ ملا، اس تلمس کے علاقے کی طرف ان کی طرف نسبت کر دی کہ یہ امام شافعی کی طبقات میں ان کو ذکر کر دیا کہ یہ شافعی ہیں، امام مالکی کی طرف ذکر کر دیا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر امام شافعی کے بھی بسا اوقات مسائل کا جو ہے وہ رد کیا ہے، حنبلیوں کا بھی رد کیا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں حنفیوں کے رد پہ تو انہوں نے جو ہے جیسے کہ جو ہے اخبار احاد کے حوالے سے، اخبار الاحاد کے حوالے سے پورا باب ہی قائم کر دیا، اور کئی جگہوں پر انہوں نے احناف کا رد کیا ہے۔ اسی طرح سے شافعی کے موقف کا بھی رد کیا ہے۔ شافعی کا موقف کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے اور جہاں زکوٰۃ وصول کی جائے تو پھر وہاں فقراء میں تقسیم کر دی جائے، وہیں کی زکوٰۃ لے کر وہیں فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری جگہ اس کو منتقل کرنا درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب کے اندر یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صحیح بخاری کے اندر رد کر دیا، اور آپ نے باقاعدہ بائیں طور پر یہ باب قائم کیا کہ اغنیا سے صدقہ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، خواہ وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ تو امام شافعی کے مسلک کا رد کر دیا، پتہ چلا امام شافعی کے مسلک کے یا امام شافعی کے وہ مقلد نہیں تھے۔ اسی طرح سے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انہوں نے جو حنابلہ کا بھی مشہور مسلک کے رد کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ جمعہ قبل جو ہے وہ زوال بھی درست ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے باب یوں قائم کیا کہ جمعے کے وقت کا آغاز زوال آفتاب سے ہوتا ہے، اس سے قبل نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے یہاں بھی ان کا رد کر دیا۔ تو لہذا اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے مجتہد ان کے مقلد تھے، تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، مجھے اتنی عجیب لگتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہے نا بے وقوفانہ والی بات ہے کہ جو کوئی ایسی باتیں کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَكَانَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَيْضًا قَدْ يَنْسُبُ إِلَىٰ أَحَدِ الْمَذَاهِبِ، کہتے ہیں کہ بات یہ کہ اہل حدیث بھی بعض اوقات کسی مذہب کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں بوجہ اس کے کہ وہ اکثر مسائل ان کے مذہب کے موافق ہوتے ہیں۔ یعنی کسی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کسی امام کا کہ اگر کسی دوسرے جو ہے وہ فقہ کی طرف اس کے کسی مسلک کی تائید ہوتی تو اس کو اس کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی رحمہ اللہ بھی اسی طرح اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی جو ہے وہ مسلک کے جو ہے وہ پابند نہیں تھے، مقلد نہیں تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آپ مجتہد مطلق تھے، لہذا جو بات یہ کہتا ہے کہ امام بخاری کسی جو ہے وہ شافعی میں ذکر کر دیا طبقۃ الشافعیہ کے اندر تو امام بخاری شافعی ہو گئے، اور کسی نے اگر طبقۃ الحنابلہ میں ذکر کر دیا تو امام بخاری حنبلی ہو گئے، اور کسی نے طبقات صوفیہ میں ذکر کر دیا تو امام بخاری جو ہے وہ صوفی ہو گئے۔ تو یہ بات سب محل نظر ہے، یہ ان کی تحقیق کی بہت بڑی کمی ہے۔ امام بخاری کی رحمہ اللہ کی جو ہے وہ 3000 سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ ابواب قائم کیے، ترجمۃ الابواب قائم کیے۔ اگر کوئی شخص صحیح بخاری دیکھے تو آپ کو ان تمام ابواب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی مسلک کی مخالفت آپ کو نظر آئے گی۔ لہذا مفتی عبد الوحید قریشی صاحب کی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کم علمی تھی جو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ میں نے اس کی تردید کی اور یہ ثابت کیا کہ امام بخاری کسی متعین جو ہے وہ مسلک کے پابند نہ تھے اور نہ ہی کسی امام کے مقلد تھے، آپ مجتہد مطلق تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجتہاد کو قبول کیا اور آپ کو ایک بڑا شرف عطا فرمایا امت کے اندر کہ آپ کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز و جل وعلا قرار دیا گیا۔ لہذا صحیح بخاری جو ہے یہ دراصل کسی مسلک کی تائید نہیں کرتی، صحیح بخاری مکمل طور پر دین اسلام کی تائید کرتی ہے اور اسی کی طرف اس کا رجحان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔